बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान, मेहमानान गिरामी, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं तीसरे पार्लिमानी साल की तकमील और चौथे साल के आगाज़ पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और एक दूसरे की बर्दाश्त की रिवायात फ़रोग़ पाएँ। ख्वातीन व हज़रात, मेरी आज की ये गुफ्तगू पाकिस्तान के हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से है, क्योंकि मेरा मुल्क एक नई और मस्बत सिमत की जानिब गामज़न है। गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे मुल्क और कौम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं और मेरी आज की ये तकरीर इन तब्दीलियों और कामयाबियों का अहाता करने की कोशिश होगी। मैं इंशाअल्लाह इस बात का भी जिक्र करूँगा कि हम पिछली दहाइयों में तरबियत की किन मराहिल से गुजरे और इसके नतीजे में हमने कौन कौन सी ताकतें और सलाहियतें हमारे अंदर पैदा हुई, जिनकी बदौलत हम इंशाअल्लाह एक चमकते दमकते और उभरते हुए पाकिस्तान की मंजिल को पालेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले मईशत पर गुफ्तगू हो जाए। और आप जानते हैं कि कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगीं, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से और हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही और पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। मैं ज़्यादा तफसील में जाने से गुरेज करूँगा, क्योंकि पिछले दिनों बजट सेशन के दौरान हुकूमत ने ख़ास तौर पर और वज़ीर आज़म इमरान खान ने माशी कामयाबियों पर तफसीली रोशनी डाली है, मगर मैं चीदा कामयाबियों का जो जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर, इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात गुज़िश्ता साल से जो 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज़्यादा है। और इस साल के शुरू के 2 महीनों में मज़ीद 10% इसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज़ हासिल किया। मई 2021 में एक सेशन में रिकॉर्ड तोड़ 2.21 अरब के हसीस की खरीद और फरोख्त हो गई। हुकूमत की इक़दामात की बदौलत 2 साल कबल आलमी बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी का ऐलान किया था और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस साल ओवरसीज चैम्बर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के मुताबिक समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। FBR ने साल 2021 में टैक्स वसूलियों की मदद में
4,732 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 18% ज़्यादा हैं। इसी तरह मौजूदा माली साल के 2 महीनों में हदफ से 160 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा किए गए हैं। अब ज़रा सुने, अवाम की इतनी बड़ी तादाद में टैक्स जमा कराना और तरसीलात ज़र भेजना हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद की अक्कासी करता है। मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को कि FATF के मैदान में बड़ी तनदही से काम करके सारे एतराज़ात के हल के लिए कवानीन और प्रोसीजर बना लिए गए और लागू भी कर दिए गए। अवाम और बिलखुसूस कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया। मकान और छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ किया। जो चलेगी वो ये कि इस हुकूमत के तामीराती शोबे को 36 अरब की सब्सिडी देने के अलावा इस हुकूमत ने मुख्तलिफ टैक्सों की मद से अवाम को अपने मकान की तामीर के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी की है। सब्र करेंगे, सुनेंगे। अवाम को बात समझ आ गई है, यहाँ भी लोगों को समझ आनी चाहिए। नतीजतन पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो 260 अरब रुपए की हद उबूर कर चुका। हुकूमत के ऐलान करदा तामीराती पैकेज में अब तक 447 अरब की मालियत के 1252 मंसूबों की रजिस्ट्रेशन हुई है। हुकूमत के इन इक़दामात की बदौलत न सिर्फ माशी सरगर्मियों में तेजी आई है, बल्कि 70 के करीब डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज जैसा कि स्टील, सीमेंट, रंग और रोगन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इसमें लोगों के रोजगार के मौके भी शामिल हुए हैं। तामीराती शोबे में तारीखी तरक्की का सेहरा वजीर आज़म पाकिस्तान के सर जाता है कि जिन्होंने अवाम के एहसास पर मबनी पॉलिसी बनाई, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने भी हमें माशी कामयाबी से नवाजा। ज़राअत के शोबे में 2.77% की तरक्की हुई है और उसमें मजीद मेहनत की जरूरत है। हुकूमत के IT शोबे पर खुसूसी तवज्जो की वजह से IT बरामदात 2.12 अरब डॉलर तक पहुंच गई और गुज़िश्ता साल की निस्बत में इन बरामदात में 47% का इजाफा हुआ है। रजिस्टर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में नौजवानों को तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए भी अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इनमें वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत नौजवानों की ऑनलाइन तरबियत का प्रोग्राम डिजी स्किल्स काबिल ज़िक्र है। यह अमर काबिल तहसीन है कि अब तक 17 लाख नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए तरबियत दी जा चुकी है। कोई छोटा नंबर नहीं है, 17 लाख नौजवानों को, जिसमें अक्सरियत 18 साल से 29 साल की उम्र के नौजवान हैं। पाकिस्तान की फ्रीलांसर्स ने अब तक 20 करोड़ रुपए का डॉलर का ज़र मुबादला कमाया है। हुकूमत को इस बात का इदराक है कि दुनिया इस वक्त चौथे सनअती इनकलाब से गुजर रही है, जो शोर शराबे से रोका नहीं जा सकता। और ये इनकलाब सिर्फ मादी तरक्की का इनकलाब नहीं, बल्कि एक फिक्री और जहनी इनकलाब है। कुछ बातें सुन लेंगे तो समझ में भी आ जाएंगी, दिल और दिमाग में उतर जाएंगी, अकल में आ जाएंगी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था और IT की।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्किंग और डेटा एनालिसिस, और ये ऐसी दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की मदद से तेज रफ्तार तरक्की का इम्कान है। और मैं साइबर सिक्योरिटी पर भी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि ज़हानत के एतबार से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में किसी कौम से पीछे नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़े मुसावात के साथ जहन सबके लिए सब में बांटा है, और मैं समझता ये हूँ कि हमारा नौजवान अपनी ज़हनी इस्तेदाद को बरूए कार लाकर असर हाजिर की साइबर डिफेंस और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर एहसन तरीके से काबू पाने में मदद करेगा। ख्वातीन हज़रात, मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान, ये तो थे चंद मईशत के इशारिये, मगर इसी तरह हुकूमत का इंसानी वसाइल की तरक्की को अव्वलीन तरजीह देना और इंसानी हमदर्दी पर मबनी पॉलिसियों को अपनाना दूसरी बड़ी तब्दीली है और कामयाबी है। बदकिस्मती से माजी में ह्यूमन डेवलपमेंट के शोबों को नज़रअंदाज किया गया और हमने अपनी तवज्जो सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर डेवलपमेंट पर ही मरकूज की। करप्शन के नासूर और माजी की गलत तरजीहात की वजह से हम न सिर्फ तरक्की से महरूम रहे बल्कि इंसानी समाजी तरक्की के तमाम इशारियों यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की में भी दुनिया से पीछे रह गए। टैलेंट की कदर नहीं की, मेरिट की परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि गवर्नेंस कमज़ोर हुआ और ब्रेन ड्रेन का भी सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको इल्म है कि कौमी सलामती का तसव्वुर अब सिर्फ सरहदों और फौजी मामलात तक महदूद नहीं है, बल्कि माहौल, खुराक, तालीम, छत और सेहत के शोबे इंसानी सलामती के जामे तसव्वुर के तहत मरकजी हैसियत रखते हैं। हमें इस बात का मुकम्मल इदराक है कि एक नए अजीमुशान पाकिस्तान का क़याम एक तालीम याफ्ता, सेहतमंद और जिम्मेदार कौम के ज़रिए ही मुमकिन है। हुनरमंद और ज़हीन अफराद अक़वाम की तरक्की के लिए सबसे बड़ा पिलर हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कहीं बात मस्बत होगी, कहीं मनफी होगी, मगर हर फर्द जिम्मेदार है। लिहाजा हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माशरे के कमज़ोर और नादार अफराद की फलाह व बहबूद के लिए एहसास प्रोग्राम जैसे पावर्टी एलिविएशन, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मिसाली मंसूबों का क़याम अमल में लाई है। ज़हनी व जिस्मानी कमज़ोरी के ख़ात्मे के लिए एहसास नशोनुमा, वसीले तालीम, एहसास कफ़ालत, एहसास स्कॉलरशिप, एहसास इमरजेंसी कैश, एहसास आमदन, एहसास लंगर खाने और एहसास कोई भूखा ना सोए के प्रोग्रामों की मदद से मुस्तहिक और गरीब अफराद की माशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रही है। लूट मार से हटाकर इंसानों पर फोकस किया गया है। बड़ी अहम बात है। हुकूमत ने इस साल तकरीबन 208 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को कैश आमदनी दी जाएगी, जिससे मुल्क के 30% आबादी मुस्तफीज हो सकेगी। इन तमाम मंसूबों में न सिर्फ ख़वातीन बल्कि खुसूसी अफराद की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा गया है और इनके लिए ऐसे इक़दामात किए गए हैं
احساس کفالت پروگرام کے تحت اس مالی سال میں 70 لاکھ خواتین کو ماہانہ 2000 روپے دیے جائیں گے اور 20 لاکھ خصوصی افراد کو ماہانہ 2000 روپے دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے خواتین اور خصوصی افراد کی مالی شمولیت یقینی بنانے کے لیے خصوصی قرض کی اسکیم متعارف کرائی گئی، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرض کی اسکیمیں تو موجود ہیں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، ذرا سا سوچنے کی بات ہے۔ قرض کی اسکیمیں تو موجود ہیں، مگر مناسب آگہی نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے قرض لینے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک اور بہترین کامیاب جوان پروگرام ہے، جس کے لیے اس سال تقریباً 100 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ اس کے لیے کہ ملک کے نوجوانوں کو آسان شرائط پر اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض دیے جائیں۔ اب تک 15 ارب روپے سے زائد کی رقم تقریباً 14,000 کاروبار شروع کرنے میں استعمال ہو چکے ہیں۔ حکومت نے نوجوانوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اضافہ اور انہیں باہنر بنانے کے لیے ہنرمند پاکستان پروگرام کے لیے 10 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، اور اب ملک بھر میں 720 اداروں میں 1,70,000 نوجوانوں کو سکلز دی جا رہی ہیں اور ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ ذرا سا اجازت دیں۔ معزز حاضرین، اسی طرح حکومت عوام کے صحت کے مفت علاج کے لیے بھی پروگرام میں سرگرم عمل ہے۔ صحت سہولت پروگرام اور صحت کارڈ کے تحت پاکستان یونیورسل ہیلتھ کوریج کی طرف جا رہا ہے۔ اب تک 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان، جو کہ تقریباً 8 کروڑ 10 لاکھ افراد بنتے ہیں، اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے خیبر پختونخوا سے ہو، پنجاب یا بلوچستان سے ہو، اسلام آباد سے ہو، یا آزاد جموں و کشمیر سے، سابقہ فاٹا کے اضلاع سے ہو، یا گلگت بلتستان سے، آپ جسمانی کمزوری کا معذوری کا شکار ہوں، یا آپ کا تعلق کسی بھی اقلیت سے ہو، ریاست آپ کی صحت کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ بہت جلد پوری مکمل آبادی کو تک یہ صحت سہولت پروگرام پہنچا دیا جائے گا۔ مزید برآں حکومت ملک میں ٹیلی میڈیسن کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے، اور یہ میرا ایک پسندیدہ ٹاپک ہے۔ ان میں صوبوں سے بھی درخواست کرتا ہوں میں کہ وہ ٹیلی میڈیسن کے تصور کو اپنانے پر توجہ دیں، جس سے غریب آدمی یا عورت، ہم تو اس قابل ہیں کہ کسی کو فون بھی کر لیں پیٹ میں درد ہو، ایک غریب آدمی اور عورت فون پر بات کر کے مشورہ تو لے لے، اسپتال جانے کی ضرورت تو نہ ہو اس کو۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ٹیلی میڈیسن پر توجہ دی جائے، گھر پر بہت بوجھ اسپتالوں سے بچ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی، جس کا مجھے خیال ہے کہ اس کی پر توجہ دینی چاہیے، اس کی وجہ سے وسائل پر بوجھ بڑھ رہا ہے، اور ہمیں تعلیم، صحت، خوراک، ٹرانسپورٹ، پانی، نکاسی آب اور توانائی جیسی ضروریات زندگی عوام تک پہنچانے میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ ہمیں بچوں کی پیدائش میں وقفہ لانے، کنبہ چھوٹا کرنے، قرآنی آیات کے مطابق ماں خود اپنے بچے کو دودھ پلائے، ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کی بہترین پرورش ہو سکے۔ اور جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بچوں کی کمزوری، سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کا ذکر کیا تھا، وہ اسی طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں میڈیا سے، علماء اکرام اور معاشرے کے دیگر طبقات سے گزارش کر رہا ہوں
کہ اس میں حکومت کی مدد کریں، اور حکومت سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس میں فنڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا شعبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور حکومت نے پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب کے نفاذ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس بہترین کام کا مقصد بہت اچھا کام، ملک بھر کے بچوں کو مساوی تعلیم اور ایک متحد قوم کی تشکیل کرنی ہے۔ احساس اسکالرشپ پروگرام کے تحت تقریباً 50,000 طلباء کو اسکالرشپ دیے گئے، اور مزید گزشتہ 2 سالوں میں 1,42,000 طلباء کو احساس اسکالرشپ دی گئی۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکیج آیا ہے۔ اور حال ہی میں ہائر ایجوکیشن کی جانب سے مجھے 2 ہفتے پہلے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ خصوصی افراد کے لیے، منسٹر صاحبہ اس پر غور کریں، خصوصی افراد کے لیے اپنی پالیسی میں خصوصی طلباء کو ملک بھر کے جامعات میں ٹیوشن فیس اور ہاسٹل فیس کی مد میں مکمل چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی تعلیم کی فراہمی اور انہیں ہنرمند بنانے کا مقصد پاکستان کو سماجی اور معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ایک ان پڑھ انسان تو صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، مگر اگر ایک تعلیم یافتہ فرد جو ہے وہ اپنی روزی بڑھاتا ہے اور قوم کی روزی بھی، انکم کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ خصوصی افراد اور خواتین کے حقوق کے تحفظ پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے، اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، جس کے اندر ڈسیبلٹی ایکٹ 2020، زینب الرٹ ایکٹ 2020 اور اینٹی ریپ آرڈیننس 2020، یہ تینوں قوانین ہیں۔ حالیہ دنوں میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے، جس پر سب کو افسوس ہے، اور میں سمجھتا ہوں بحیثیت ریاست ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ حکومت نے جنسی زیادتی کے کیسز سے نمٹنے کے لیے قانون سازی بھی کی ہے، اور انتظامی سطح پر معاشرے کو زیب نہیں دیتا، لہٰذا میں معاشرے سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو بھی یہ کیفیت پر چوکیداری کرنی پڑے گی خواتین کی، تاکہ وہ آرام سے پھر سکیں۔ حضرت عمر کا قول ہے جو مجھے یاد آیا، حضرت عمر کا قول ہے، کسی نے ان سے پوچھا رضی اللہ عنہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک اچھا معاشرہ کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا ایک اچھے معاشرے میں عورت زیور سے لیس یمن سے دور تک چلی جائے اور اس کو کبھی یہ راستے میں یہ احساس نہ ہو کہ میں انسیف ہوں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور جس طرف ہم نے جانا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے کچھ حصوں میں ابھی بھی خواتین کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی تفصیل سے فریکشنز کے اندر بتا دیا کہ کیا دینا ہے۔ اس کے باوجود ایک اسلامی ریاست کے اندر اگر یہ بات نہ ہو تو بڑی افسوسناک ہے۔ لہٰذا حکومت نے خواتین کے ملکیتی حقوق کے نفاذ کا ایکٹ 2020 پاس کیا ہے، اور بڑی تعریف کی بات ہے۔ قانون تو اللہ کا موجود ہے صدیوں سے، مگر اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور معاشرتی روایات کا مقابلہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں علماء کرام اور میڈیا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں میں خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق آگہی پیدا کریں اور اس کا اہتمام کروائیں۔ معزز اراکین پارلیمان، اب اس بات سے میں آ جاؤں اس پر کہ گلوبل وارمنگ سے پاکستان کے اوپر سیلاب و دیگر قدرتی آفات کے نقصانات کا امکان ہے، اور پانی کی کمی کا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے محترم عمران خان صاحب نے بروقت اور ووٹوں کی خاطر نہیں، نسلوں کی خاطر ملین ٹرین سونامی کا اعلان کیا تھا کے پی کے اندر۔ لوگ اعتراض کرتے رہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، پوری نہیں ہوئی، مگر یہ کہ دنیا نے اس بات کی تحقیق کی بنیاد پر بتا دیا۔ اس سے سیکھتے ہوئے مزید حکومت میں آنے کے بعد اس حکومت نے 10 بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان کا اعلان کیا ہے۔ طہارت جو
مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے جو نصف ایمان ہے، تو کلین اور گرین پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو گلوبل وارمنگ جیسی مشکلات سے آگے لے جائے گا۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے بارے میں 2-3 باتیں میں کر دوں کہ انتخابات کی شفافیت ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے یہاں شور شرابے کی محفل چلتی رہتی ہے۔ ای وی ایم ایک اہم آلہ کار ہے جس سے نہ صرف انتخابات میں شفافیت آئے گی اور نتائج کا بروقت پتہ چلے گا، ووٹر کی رازداری رہے گی۔ اس سسٹم کے اندر پرانا بیلٹ پیپر کا سسٹم بھی شامل ہے اور ایک کاؤنٹر بھی شامل ہے، یعنی کیلکولیٹر 50-60 سال سے ہم کیلکولیٹر پر کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہیں جی کیلکولیٹر پر بھی بھروسہ نہیں ہم کو۔ ایک کاؤنٹر ہے سیدھا سادہ، ووٹ بھی ہے، کاؤنٹر بھی ہے، تو لہٰذا میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو سیاسی فٹ بال نہ بنایا جائے، ملک کی تقدیر کا تعلق ہے اس سے۔ حکومت سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور انہیں سیاسی عمل میں شریک کرنے کے لیے آئی ووٹنگ کو متعارف کرنے کے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں مکمل تعاون کریں گی تاکہ سمندر پار پاکستانی جو ہمارے اثاثہ ہیں اور پاکستان کو خطیر زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اپنے سیاسی حقوق سے محروم نہ رہ جائیں۔ جناب چیئرمین، اب میں کچھ خارجہ امور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ بھارت کئی دہائیوں سے نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود کو کشمیر کا ایمبیسڈر کہا اور بڑے مؤثر انداز میں بھارت کا اصل چہرہ دنیا کی ہر فورم پر بے نقاب کیا۔ پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے رابطے اور روابط قائم رکھے، اور پرائم منسٹر عمران خان، مجھے یاد ہے کہ جس دن پرائم منسٹر بنے اس کے اگلے دن انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر ہندوستان ایک قدم امن کے لیے آگے رکھے گا تو میں 2 قدم رکھوں گا، مگر اس کو بھی بھارت نے ہماری کمزوری سمجھا، ہر مثبت قدم کا منفی جواب دیا۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی یاد کر کے بھی کہ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی جو خلاف ورزی کی تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، جہاز گرایا، اور اسی پارلیمنٹ کے مشورے سے پائلٹ کو بھی واپس گیا خیر سگالی کا اندیا دینے کے لیے، اس کو بھی غلط سمجھا گیا۔ تو میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر میں ظلم کا بازار بند کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی حق خود ارادیت کے وعدے کو پورا کیا جائے۔ میں کشمیر کے عوام کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور قائم رہے گا۔ میں کشمیر پر پاکستان کے موقف پر حمایت کرنے پر چین، ترکی، ایران، آذربائیجان اور بہت سارے دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ٹو برنگ اٹ آن ریکارڈ، بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور RSS کی شدت پسندانہ اور نسلی امتیاز پر مبنی ہندوتوا کے فاشسٹ نظریے سے علاقائی سالمیت کو بھی بہت خطرہ ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور دنیا کو پہچاننا چاہیے کہ بھارت کئی سالوں سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور تخریب کاروں کا سہولت کار بھی بنا ہوا ہے۔ بھارت میں جوہری مواد کی چوری
اور مارکیٹ میں خرید و فروخت بڑا خطرناک کام ہے۔ یہ بھارتی غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے جس کی وجہ سے عالمی امن و سلامتی خطرے میں ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عالمی میڈیا اس پر خاموش رہا۔ یہ کہیں اور کسی ملک میں ہوتا تو کتنا شور مچتا، اور بھارت میں یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے، بہت سارے ہو چکے ہیں اور عالمی میڈیا خاموش ہے۔ خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اسلامی دنیا کو دیگر چیلنجز ہیں جس میں اسلامو فوبیا بھی ہے اور اسلام دشمنی کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں پی ایم عمران خان صاحب ایک بہت بڑے چیمپئن بنے ہیں، اور انہوں نے عالمی برادری بالخصوص مغربی ممالک کو یہ بات باور کرائی ہے کہ وہ اسلام دشمنی، تعصب اور تنگ نظری پر مبنی پالیسیوں کو ترک کر کے بین الاقوامی سطح پر امن اور بھائی چارے کی فضا قائم کرے۔ ہمارے برادر ملک افغانستان میں پچھلے دنوں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ عمران خان صاحب کا تقریباً 20 سال سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کے بجائے مذاکرات کی راہ اپنا کر مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ طویل جنگ، کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد پھر بھی وہاں امن نہیں آیا، اور ہم نے امن کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت افغانستان کی عوام کو متحد کرے، فتح مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق معافی کی پالیسی اپنائے، اور خاص طور پر افغانستان کی سرزمین میں کسی پڑوسی ملک کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں طالبان رہنماؤں کے بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ اب دنیا کو چاہیے کہ اس وقت افغان عوام کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، ان کی مدد کی جائے، ایک انسانی بحران نہ پیدا ہونے دیا جائے، اور افغانستان کی تعمیر اور بحالی میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔ پاکستان اس وقت بھی میڈیکل اور ہیومینیٹیرین ایڈ افغانستان کو فراہم کر رہا ہے، اور پاکستان کا PIA فلیگ کیریئر جناب عالمی برادری کے افراد کے انخلا میں پیش بھی رہا، اور اس کو پاکستان اس کام کو ساری دنیا نے سراہا بھی ہے۔ دنیا کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ افغانستان کے بارے میں محترم عمران خان صاحب اور پاکستان کا مشورہ درست ثابت ہوا۔ اس موقع پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا کو پاکستان کو بلا جواز تنقید کے بجائے عمران خان کے سیاسی تدبر کو اپنا اچھا سمجھتے ہوئے دیگر معاملات میں بھی ان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے۔ کتنا بڑا مشورہ دیا گیا، کھربوں ڈالر خرچ کر کے بات سمجھ آئی، لاکھوں افراد مر گئے، پھر بات سمجھ میں آئی، تو کم سے کم سیاسی مدبر کی مشوروں پر کام کریں۔ مزید برآں پاکستان اپنی معاشی ترقی کے لیے جیو اکنامکس اور ریجنل کنیکٹیویٹی کے فروغ پر خصوصی توجہ بھی دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم اور اقتصادی تعاون تنظیم کے ساتھ ساتھ دیگر فورمز پر بھی علاقائی روابط کے فروغ کی کوششیں کی ہیں۔ پاکستان اس امر کا خواہاں ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سے خطے کی معیشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے، اور جتنے فارن وزٹرز ہمارے سینٹرل ایشین ریجن سے آئے ہیں اور یا پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ان سب نے اس بات کا اظہار کیا اور وہ منتظر ہیں۔ انشاءاللہ افغانستان میں امن سارے پڑوسی ممالک کے لیے بہت خوش آئند ثابت ہوگا۔ خواتین و حضرات، اپنے دیرینہ دوست چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ چین نے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن کچھ ملک دشمن عناصر بالخصوص ہندوستان شروع سے پاک چین اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرنے کے درپے ہے۔ میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور پاک چین دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ میں پاکستانی حکومت
اور قوم کی جانب سے ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران اور دیگر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ شروع میں بہت زور سے بولنا پڑا تو پیاس زیادہ لگی۔ اب جناب ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے اپنے پسندیدہ اختتام کے قریب آ رہا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا ذکر ہے کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ایسے خراب ہیں اور یہ کیا۔ پاکستانی قوم کی سٹرینتھس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے 4-5 دہائیوں میں ہم نے ایکوائر کی ہیں، حاصل کی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے آپ کو اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنائیں گے۔ اور آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ 7 سال کے چھوٹے سے عرصے کے اندر اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا، یہ آپ کی ذہانت کا کریڈٹ ہے۔ دوسرے مطلب یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے تاکہ قوم کو احساس تو ہو کہ کتنی عظیم قوم بنتی جا رہی ہے۔ دوسرے، افغان پناہ گزین کے بارے میں 35 سے 40 لاکھ مہاجرین کو آپ نے پناہ دی، ہمدردی کے جذبے کے تحت، اور کوئی جذبہ نہیں تھا، ہمدردی کے جذبے کے تحت۔ اور دنیا جو ہمیں ہیومینیٹیرینزم سکھاتی ہے اور ہیومن رائٹ سکھاتی ہے، وہ 100 مہاجرین کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور بحر روم کے اندر ڈوبنے دیتی ہے۔ اور پاکستان نے 35 اور 40 لاکھ مہاجرین کو 3-4 دہائیوں تک پناہ دی۔ بڑی بات ہے، یہ دل کی بات ہے، یہ آپ کی طاقت ہے۔ تیسری بات جو آپ نے حاصل کی، وہ دنیا مانے نہ مانے، ماننا پڑے گا کہ دہشت گردی کا آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوئی قوم اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنے آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کو خراج تحسین، ہمارے پولیس والوں کو خراج تحسین، رینجرز کو خراج تحسین، قوم کو خراج تحسین کہ آپ نے مقابلہ کیا، جانیں قربان کی مگر پاکستان کو بچایا۔ یہ بڑی طاقت ہے، اس کو کبھی کم مت سمجھیے گا، دنیا میں آپ انوکھے ہیں۔ چوتھی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کی طاقتیں ہیں ان کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی فراخ دلی انوکھی ہے۔ چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، ٹریفک جام ہو جاتا ہے کہ پاکستانی قوم خود نکلتی ہے، حکومت بعد میں نکلے، یہ آپ کی فراخ دلی ہے۔ کبھی کسی نیک کام کے لیے پیسوں کی کمی نہیں ہوئی۔ شوکت خانم اسپتال اس بات کی گواہی دے گا، ایدی صاحب مرحوم اس بات کی گواہی دیں گے۔ بڑی فراخ دل قوم ہے آپ۔ کووڈ کے اندر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہر فرد نے مدد کی، تو یہ آپ کی فراخ دلی ہے، یہ چوتھی طاقت تھی آپ کی۔ پھر کورونا میں کامیابی آپ نے حاصل کی، اور اس کے 4-5 پلرز ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے انسانی ہمدردی کی بساط بچھائی اور یہ کہا کہ میں غریب کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ اس بساط کے اوپر، یہ بساط پہلی چیز تھی، دنیا میں کوئی کہتا نہیں تھا جب کہ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر انسانی ہمدردی، ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، پارشل اور سمارٹ لاک ڈاؤن، اور ذہانت کے ساتھ ڈیٹا کی بنیاد پر آپ نے اس کو مینج کیا۔ پھر احساس کے ذریعے لوگوں کی مدد کی۔ ہم غریب قوم، جیب میں ہاتھ ڈال کر پھر بھی غریبوں کی احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے سب کو دیے گئے۔ پھر میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں مرتبہ روزانہ انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ ہاتھ دھو، فاصلہ رکھو، تو میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے زیادہ علماء کا بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اپنی مساجد کھلی رکھی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم ہی مسلمان رہ گئے ہو، ساری دنیا میں مساجد بند ہیں، ہم نے اللہ سے تعلق قائم رکھا۔ اور میں سمجھتا ہوں جو کامیابی کی بنیاد ہے وہ ان ساری چیزوں پر منحصر ہے، اللہ سے بھی تعلق قائم رکھا۔ تو یہ تھی 5 چیزیں جو آپ کی طاقت ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھو، مگر 3 چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے حاصل کرنی ہے۔
पहली फेक न्यूज, दुनिया तबाह हुई है इस बुनियाद पर। और अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई अहम खबर लाए तो उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम जज्बात से मगलूब होकर किसी कौम पर जा चढ़ो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। ये टोटली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको याद है? ये फेक न्यूज, कौमों को तब गुमराह किया गया और कौमों ने कौमों पर हमला किया। अगर अल्लाह ताला का इस बात से, मैं समझता हूं जो मुसलमान नहीं है उसको ईमान लाना पड़ेगा। ये टोटली इस वाक़े की निशानदही करती है ये अल्लाह की आयत कि तस्दीक कर लो, वरना किसी कौम पर तुम जड़ दौड़ोगे, तबाही होगी और फिर तुम पछताओगे। टोटली इस बात के ऊपर है। तो मैं कहता हूं फेक न्यूज का हमला दुनिया भर में इस वक्त बड़ा खराब हमला है, इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज करता है। लिहाजा पाकिस्तानी कौम अगर ये चीज़, इसमें पैसे नहीं खर्च होंगे, अगर ये चीज़ सीख ले कि फेक न्यूज़ को तराजू में तोलकर एहतियात करे तो ये एक ताकत आपकी बढ़ेगी, बहुत ज़रूरी। अगले ज़माने के लिए इनके हथियार बहुत मजबूत हो गए हैं, अगले ज़माने के लिए ज़रूरत है। दूसरी बात बड़ी अहम जिसका ताल्लुक़ हम सबसे है वो है गीबत। और गीबत होती क्या है चेयरमैन साहब? गीबत बड़ी सिंपल सी बात यह है कि एक वाक़या मैंने देखा मिसाल के तौर पर, जिसमें औरत का भी कोई किरदार हो, वो मैंने अपनी माँ के पास आकर सुनाया कि भाई ये हुआ। और जितनी एहतियात के साथ मैं अपनी माँ को ये बात सुनाऊंगा, उसके 2 घंटे बाद मैं अपने दोस्तों की महफिल में बैठूं और जो मैं वहाँ गुफ्तगू करूं उसके चंद जुमले मेरी माँ को सुना दिए जाएं। वो माहौल मुख्तलिफ, वो हालात मुख्तलिफ, यह है गीबत। और मेरी माँ वो जब गुफ्तगू मेरी सुनेगी वो कहेगी ये तो मैंने ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा किया। तो लिहाजा गीबत बड़ी मोहलिक है, कौम को तबाह करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ऐसा है कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो मैंने आपसे कहा कि फेक न्यूज़ और गीबत, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता, सिर्फ अपने अखलाक की तामीर आप करते हैं। और गीबत के बाद मैं समझता हूं कि तरबियत के ऊपर आप लोगों ने बड़ी गुफ्तगू की पिछले चंद माह में, बड़ी ज़रूरी कैफियत है। लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तरबियत में घर है, ख़ानदान है। इसकी अहमियत को कमज़ोर मत होने दीजिए। सारे मगरबी ममालिक के अंदर ये ख़ानदान कमज़ोर हुआ है। तरबियत ख़ानदान से शुरू होती है, पहला पिलर। दूसरा स्कूल है और यकसा तालीमी निसाब, और वहाँ पर तरबियत होगी तो दूसरा पिलर आपका मजबूत होगा। तीसरा मीडिया है। मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं है। ये मेरे घर के अंदर कई घंटे मेरे बच्चों के सामने जब मीडिया है तो इसकी जिम्मेदारी है कि कौम की तरबियत की बात करे, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं। और चौथे मिंबर व मेहराब। चौथे मिंबर व मेहराब के रियासत मदीना बनी थी मस्जिद नबवी से, वहाँ का जो पैगाम था वो दुनिया भर में गया और दुनिया भर पर गालिब हुआ। तो आज मैं समझता हूँ उलमा से मेरी अपील है कि कौम बनाने में मिंबर व मेहराब इस्लामी रियासत का एक बुनियादी सतून है, तो वहाँ से कौम की तरबियत भी होगी। तो ख़वातीन व हज़रात, मेंबरान पार्लिमान, मैं अपनी तकरीर में पाकिस्तान की 5 सलाहियतों का मैंने जिक्र किया, जिसमें आपकी ज़हानत, आपकी हमदर्दी का जज्बा, आपकी बहादुरी का मुजाहरा, आप में खैरात का जज्बा और आपकी तंजीम जो कोविड में आपने दिखाई, और हमदर्दी के साथ तंजीम, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो कायदे आज़म ने कहा था। तो और 3 चीज़ों की मैंने आपसे दरख्वास्त की, फेक न्यूज़ को समझना, गीबत से गुरेज करना और तरबियत। अब इन सब चीज़ों के अंदर अगर दयानतदार क़यादत की चाशनी मिलाई जाए तो मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा जिस्म, मेरा रुआ रुआ और मेरा ईमान पुकार पुकार कर ये कहता है कि हम देखेंगे
ایک چمکتا دمکتا ابھرتا ہوا مسکراتا ہوا پاکستان نیا. پاکستان پائندہ باد. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو.